استحاضہ کی حالت میں روزے کو چھوڑنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھیں کہ عورت کو جو خون آتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کا نام حیض ہے، ایک کو نفاس کہا جاتا ہے اور ایک خون کو استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے۔ حیض کا خون عورت کو ہر مہینے 3 دن، کم سے کم زیادہ سے زیادہ 10 دن آتا ہے۔ نفاس کا خون وہ بچہ جننے کے بعد جو عورت کو آتا ہے، اس کی کم سے کم تو کوئی مدت نہیں ہے، 1 گھنٹے کے لیے بھی آ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ حیض اور نفاس کے خون میں حکم یہ ہے کہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کو نماز معاف ہے، بعد میں اس کو قضا بھی وہ نہیں کرے گی۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں اس کو حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو روزہ اس وقت دوران حیض یا دوران نفاس وہ نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں روزوں کی قضا کرے گی۔ اور ایک خون ہے استحاضہ۔ حیض اور نفاس کے خون کے علاوہ باقی جو خون آتا ہے اس کو استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے اور اس کو بیماری کا خون بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ استحاضہ کے خون میں نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی، نہ اس کو نماز معاف ہے نہ اس کو روزہ معاف ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح مردوں کو سلسل بول کی بیماری ہو، پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہوں، تو ان کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت وہ نیا وضو کریں گے، اور کپڑوں پر اگر جس طرح پیشاب لگ جائے تو اسی طرح عورت کا اگر استحاضہ کا خون لگ جائے تو ہر نماز کے وقت کپڑوں کو دھوئیں گے، پاک کریں گے اور نئے سرے سے نماز کا وضو کریں گے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ تو استحاضہ کے خون میں روزے کی بھی چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ روزہ وہ رکھنا فرض ہے عورت پر۔